أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني؟ نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني؟ سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني، فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني؟ ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني؟ ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين؟ ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين؟ ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني؟ فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني؟ سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نہایت واجب الاحترام علماء کرام ہماری جماعت کے عظیم قرائے کرام سامعین احترام تشریف لانے والے اس مجلس کو زینت بخشنے والے بزرگوں بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں قرآن مجید جس کی تلاوت ماشاءاللہ آپ نے پہلے سنی ہے اور میری گفتگو کے بعد بھی انشاءاللہ میری جماعت کے نامور قراء اور قرآن مجید کے خدام وہ آپ کے دلوں کو گرمائیں گے قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ ذوالجلال ان کی قرات میں مزید نکھار اور حسن پیدا فرمائے انہیں قرآن مجید اسی طرح سنانے کی توفیق عطا فرمائے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو قرآن مجید سننے کی توفیق بخشے دیکھیے اس کائنات میں صحیح بات یہ ہے میرا عقیدہ یہ ہے میرا مسلک یہ ہے کہ کائنات میں زمین و آسمان میں مابین قرآن مجید سے افضل کوئی چیز نہیں ہے سب سے افضل اور سب سے محبوب چیز اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ کا یہ پاک کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا کلام اور یہ فرق آپ سمجھ لیں کہ مخلوق کو اللہ کی صفت کے ساتھ کوئی علاقہ اور کوئی مناسبت نہیں ہے کہاں اللہ رب العزت کی صفت اور کہاں ایک مخلوق اللہ اکبر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے امام بخاری نے اس کے مطابق باب باندھا ہے اور اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے فضل و کلام اللہ علی سائر کلام کا فضل اللہ علی خلقی اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرفوعاً بھی منقول ہے اور موقوفاً بھی اللہ اکبر کہ قرآن مجید کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح خالق کو مخلوق پر فضیلت دی مجھے یاد آیا حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ماضی قریب میں بڑے نامور
عالم گزرے ہیں لکھنؤ کے، انہوں نے خود یہ بات لکھی ہے مس آیا میں. وہ کہتے ہیں کہ میں دہلی گیا، عصر کی نماز کے بعد بیٹھا تھا، نماز سے فارغ ہو کے، تو بیٹھنے والے ساتھیوں میں سے ایک نے یہ سوال کر لیا کہ مولانا یہ بتلاؤ قرآن افضل ہے یا محمد رسول اللہ افضل ہے؟ اب سوچئے یہ کتنا نازک مسئلہ ہے. سائل نے یہ سوال داغ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ مولانا نقوی فرماتے ہیں کہ میں نے بلا تعمل اور بلا تاخیر جواب دیا کہ قرآن افضل ہے. جواب دے دیا، وہ بھی مطمئن ہو گیا، خاموش ہو گیا. میں گھر واپس لکھنؤ پہنچا، لیکن ذہن میں یہ سوال میرے باقی تھا کہ میں نے سوال کا جواب تو دے دیا، اسے تو مطمئن کر دیا، وہ خاموش ہو گیا، لیکن کیا میرا یہ جواب کسی دلیل پر بھی مبنی ہے؟ فرمانے لگے جب اس بات پر میں نے سوچ و بچار کی تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ جو میں نے فوراً فتویٰ دیا تھا، بات بتلائی تھی، وہ بالکل درست اور مبنی پر حقیقت کہ سب سے زیادہ محترم اور مقدس وہ اللہ رب العزت کا قرآن کلام قرآن مجید. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت، اللہ کے بول ہیں. اللہ نے یہ بول بولے، یہ الفاظ اللہ رب العزت نے کہے ہیں اور جبرائیل نے سنے ہیں. جبرائیل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو یہ قرآن مجید کے الفاظ سنائے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے مخلوق کو اللہ کی صفت کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے. اس لیے قرآن افضل. قرآن مجید اس کی افضلیت اور اس کی برتری یہ مستقل ایک عنوان ہے، لیکن یہ بھی ایک امر واقعہ اور حقیقت ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جس وقت تک اس دنیا میں قرآن پڑھایا جاتا رہے. جب اس دنیا میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا اس وقت یہ دنیا کی لپیٹ لی جائے گی. بلکہ حدیث میں آتا ہے جب مغرب کے یورپ کے مستشرقین اور ملحدین یہ تو خواہ خواہ قرآن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے جتنی یہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ہی فائدہ قرآن مجید اور قرآن مجید کے ماننے والوں کو ہو رہا ہے. انہوں نے جتنی بےہودگی گزشتہ چند سالوں میں کی ہے اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ وہاں سے قرآن مجید کے نسخے وہ مفقود ہو گئے ہیں، پڑھنے والے وہ زیادہ ہیں، وہاں قرآن مجید کی پوری جو ہے نا تفسیر پوری نہیں ہو رہی. وہ مخالفت کرتے ہیں لیکن ان کی مخالفت کے باوجود قرآن مجید سے محبت یہ لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہو رہی ہے. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ جتنی لوگ اس کی مخالفت کریں گے اللہ رب العزت اتنی ہی اس اپنے کلام کی حفاظت بھی فرمائے گا اور اس پاک کلام کی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دلوں میں محبت بھی جاگزی فرمائے گا. چند سال 20-25 سال پہلے آپ اندازہ لگائیں، مولانا تو دعا ہے آپ میں سے بھی جو سب رسیدہ ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ تراویحوں کے لیے حفاظ تلاش کرنے پڑتے تھے. حفاظ تلاش کرنے پڑتے تھے کہ جی حافظ صاحب چاہیے ہمیں تراویح پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، لیکن حفاظ دستیاب نہ تھے، مساجد میں حفاظ میسر نہ تھے. لیکن اب کیفیت اور اب صورتحال یہ ہے کہ حفاظ کرام زیادہ ہیں اور مسجدیں کم پڑ گئی ہیں. حفاظ گھروں میں بیٹھ کے اپنے عزیز و اقارب کو قرآن مجید سناتے ہیں. یہ دل میں محبت حفظ کی اور اس کی محفوظ کرنے کی کس نے ڈالی؟ اللہ رب العزت نے ڈالی. جتنی اس کی مخالفت ہو رہی ہے اللہ اتنا ہی اپنے بندوں کو اس کی حفاظت اور اس کی خدمت، اس کو پڑھنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے، اس کی محبت اللہ ذو الجلال اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا رات کو لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن صبح کو
جب یہی قرآن کھول کے دیکھیں گے تو قرآن مجید کے الفاظ اللہ جلال اوپر سے اٹھا دے گا جہاں سے قرآن مجید کے الفاظ آئے، یہ اوراق صاف ہو جائیں گے، قرآن مجید نظر نہیں آئے گا، صاف ہو جائیں گے۔ اور اسی کے بعد جب قرآن صاف ہو گیا تو یہ زمین و آسمان کے لپیٹنے کا بھی وقت جو ہے نا وہ آ جائے گا۔ دو چیزیں اس زمین میں ہیں، ایک حجر اسود ہے جو جنت سے آیا ہے، یہ جنت کی چیز ہے، جنت سے آیا ہے، اور جنت وہ ایسی چیز ہے وہاں کی ہر چیز دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ جنت کا تحفہ جو اللہ جلال نے بیت اللہ میں یہاں نصب کروا رکھا ہے، جب تک یہ حجر اسود موجود ہے اس وقت تک بھی، اور جس وقت تک یہ قرآن موجود ہے اس وقت تک بھی حجر اسود بھی قرب قیامت کے وقت اٹھا لیا جائے گا، اور قرآن مجید کے حروف بھی آخر میں اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ دنیا کو لپیٹنے کا اور دنیا کو ختم کرنے کا اب وقت آ پہنچا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آسمان سے آئی ہیں، اللہ ان کو آسمان میں لے جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی عظمت اپنی جگہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عظمت کو ہمیں ہمارے دل میں جاگزی فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنے پاک کلام کا مزید اس کی محبت، اس کا پیار، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا علاقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے علاقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانیں۔ یہاں ایک سرفرا تھا، مولانا کو یاد ہوگا، وہ فضل الرحمان، جس نے کہا تھا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، محمد رسول اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے، اور بدقسمتی سے یہ 67 کی بات ہے، اور اس وقت وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین تھا۔ ایسے بھی چیئرمین رہے ہیں ہمارے نظریاتی کونسل کی، جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، مخلوق ہے، بالکل اسی طرح جس طرح معتزلہ نے کہا تھا۔ اور معتزلہ کے تردید میں امام احمد بن حنبل، امام بویتی، امام نعیم بن حماد اور دوسرے ان کے تمام ساتھی انہوں نے جیلوں میں مارے کھائی، مر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن معتزلی اور جہمی حکومت کے موقف کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ آپ وہ دکھی داستان اگر کبھی تاریخ میں پڑھے تو اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مصر سے لایا گیا، امام بویتی کو بھی وہاں سے لایا گیا۔ یہ گھوڑے پہ سوار ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہے، جولان یہاں ٹانگوں میں بھی ہے، گردن میں بھی بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں۔ اسی صورت میں مصر سے جناب بغداد ان کو لایا گیا، اور کہا گیا، سزا سنائی گئی کہ ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جب میرا فیصلہ تو میری گورنمنٹ کر دے تو میرے جسم سے یہ بیڑیاں اتارنی نہیں ہے، یہ زنجیریں اتارنی نہیں ہے، یہ بیڑیاں اتارنی نہیں، ان کے سمیت مجھے قبر میں اتار دو، تاکہ قیامت کے دن جب رب ذوالجلال کے ہاتھ پیش ہوں، انہی بیڑیوں کے ساتھ، اسی زیور کے ساتھ رب ذوالجلال مجھ سے پوچھے کہ نعیم یہ کس جرم کی پاداش میں تمہیں یہ بیڑیاں پہنائی گئی تھی، تو میں کہوں گا اللہ تیرے کلام کی حفاظت کے لیے، تیرے کلام کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور اللہ کلام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ نے کلام کیا ہے، جبرائیل سننے کی اور قرآن پڑھنے کی انشاءاللہ اسی طرح سجدی رہے گی، اسی طرح قائم رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ضروری ہے، ایک چیز لازم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہماری نیتوں کی درستگی ہے، وہ اخلاص ہے، کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا عمل کتنا ہو، کوئی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، جب تک اس کے بارے میں نیت درست نہ ہو، نیت مخلص نہ ہو، نیت صاف نہ ہو، اس وقت تک وہ سب بڑے سے بڑا عمل بھی بالکل اللہ رب العزت کی نگاہ میں بیکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ حدیث یاد کریں، اللہ اکبر، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، مفسر روایت بھی موجود ہے اور اختصار سے بھی روایت یہ مروی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسانوں کے مقدرات کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت 3 آدمی رب ذوالجلال کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ ایک پر
نیکیاں ملتی ہیں، کم سے کم 10 نیکیاں ایک حرف پڑھنے سے ملتی ہیں، اور وہ حرف عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الف لام میم نہیں بلکہ الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، گویا الف لام میم پڑھنے والوں کو 30 نیکی اللہ ذو الجلال عطا فرماتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آئی ہے تو آپ سے کیے بغیر میں آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس دور میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو خالی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ بلا شبہ قرآن کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانے، پھر قرآن مجید کو پڑھے، پھر قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید کو جہاں پڑھا جائے سنا جائے، اور پھر قرآن مجید پہ عمل کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کے وہ تقاضیات ہیں، تقاضے ہیں ہم سے کہ قرآن کو تم نے کیا ماننا ہے، کیسے ماننا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سننا بھی ہے، اس کی تعلیم حاصل بھی کرنی ہے، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اس سے انکار تو نہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے جب یہ عقل کے پجاری یہ کہہ دیں کہ جناب خالی قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیوں نہیں۔ مجھے آپ بتلائیں اگر یہی منطق درست ہے تو پھر الف لام میم کاف ہا یا عین صاد تا سین یہ حروف مقطعات کا ہا، ان کے کیا معنی ہے؟ علماء کیا بتلاتے ہیں؟ اور یہی بتلاتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ کہ اس کی مراد اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تعبیرات کرنے والوں نے تعبیر کی کہ الف سے مراد کیا، لام سے مراد کیا، میم سے مراد کیا، لیکن یہ وہ سب باتیں ظنی ہے، یقینی نہیں ہے۔ کوئی بات اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، نہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے استفسار فرمایا ہے۔ اس کو اسی طرح ماننا، اسی میں ایمان لانا، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب آپ بتلائیں اگر سمجھ کے پڑھنا، ترجمہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے تو پھر کیا خیال ہے حروف مقطعات کو قرآن سے خارج کر دیا جائے؟ کیونکہ حروف مقطعات کا تو ترجمہ ہی نہیں آتا، معنی ہی نہیں ہے، مفہوم ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی یہ بھی ایک جھانسا ہے۔ آپ مجھے بتلائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھا کرو، سجدہ پڑھا کرو، تو کیا ہے اس کا ترجمہ پڑھا کرو؟ کیا مفہوم ہے اس روایت؟ اس مفہوم کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو، اس کا یہ ثواب ہے، تو 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا ثواب ہے یا اس کا ترجمہ یا اس کی تعبیر وہ سمجھنے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ یہاں قرات مطلوب ہے، تفہیم مراد نہیں ہے، تفہیم کا انکار نہیں، لیکن قرات خود ایک عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جو فرائض منصبی بتلائے ہیں ان میں یہ بتلایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت خود عمل ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من ربک، یہ تلاوت خود ایک عمل ہے، تلاوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اور اس کی تعبیر بھی ہے اور عمل بھی ہے، اپنی جگہ درست۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب قرآن مجید کو سمجھے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نام نہاد دانشوروں کا ہے۔ قرآن مجید سے لوگوں کو محروم رکھنے کی ایک آواز اور ایک سازش ہے۔ اللہ ہمیں اس سازش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اخلاص سے پڑھیں۔ قرآن کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے کا کتنا اجر ثواب ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں انسان کو سایہ میسر ہو، تو وہ خوش نصیب جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنے صدقے کی ہوئی چیز کے سائے میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر نے کہا تھا حضور اوصنی یا رسول اللہ، حضور مجھے وصیت کیجیے، تو اس وصیت میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الدنیا
وَزُخْرُفًا لَكَ فِي الْآخِرَةِ، یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہدایت ہے اور آخرت کے لیے تیرے لیے یہ ذخیرہ ہے. یہ آخرت کا کیا ہے؟ قرآن ذخیرہ ہے. جتنا پڑھے گا قیامت کے دن اتنا ہی اپنا مجید اس کو فائدہ دے گا. فائدہ ہی نہیں دے گا بلکہ قیامت کے دن یہ سفارش نہیں کرے گا. قیامت کے دن یہ سفارش نہیں کرے گا. لیکن دن کی جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، شہید ہوتا ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو. 3 آدمی آئیں گے، پوچھا جائے گا ہاں بھائی تم کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتا تھا، راتوں کو رات تہجد بھی پڑھتا تھا، قرآن سناتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذو الجلال فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے قرآن سناتا تھا یا قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ بڑا اچھا قاری ہے، بہت خوبصورت آواز سے پڑھتا ہے، بہت اچھا ہے، اس کو لے جاؤ جہنم رسید کر دو. اعاذنا اللہ منہ. اللہ ہمیں پناہ دے، اللہ ہمیں اس سے پناہ، اس رسوائی سے اللہ ہمیں بچائے. اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے، اللہ ہمارے دلوں میں اس قرآن کی محبت خالص پیدا کرے. اسی طرح وہ شہید جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہی شہید قیامت کے دن آئے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تم جلال پوچھیں گے ہاں بھائی بتلاؤ تمہارا کیا بنا؟ اللہ میں نے تو تیرے لیے، تیری عظمت کے لیے اپنے جان کی بازی لڑا دی، اپنے جان کی بازی لڑا دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اللہ ذو الجلال فرمائیں گے غلط تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، غلط کرتا ہے، اور تو اس لیے لڑتا پھرتا تھا، اس لیے تو شہید ہوا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. لوگوں سے تم نے آہو بھگت کروا لی، اپنی تعریف اور صلاح کروا لی. اب میرے دربار میں میرے لیے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم نصیب کر دیا جائے. یہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، اللہ اکبر،